آتا درمیان میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمیشہ جمہوری حکومت نام نہاد ہوتی ہے، وہ ان اداروں کو دیکھنا نہیں چاہتی اور اڈہاکزم اور آرڈیننس کی بنیاد پر کام چلانا زیادہ آسان سمجھتی ہے۔ کراچی دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 12واں بڑا شہر ہیں، ایک لحاظ سے یہ پاکستان کا معاشی شہر بھی ہے، لیکن ماضی میں جس طرح کراچی کا یہ شہر بد امنی کا شکار ہوا، بد انتظامی کا شکار ہوا، بوری بند لاشوں کا کیل یہاں کھیلا گیا، اور کراچی جو پورے ملک کے لیے ایک انجن کا کام دیتا ہے خود ایک تماشا بن گیا۔ جہاں بھی جماعت اسلامی کو موقع ملا، پھر یہی شہر بد امنی کی بجائے، بد انتظامی کی بجائے خوشحالیوں کا شہر بنا، روشنیوں کا شہر بنا اور امن اور ترقی کی طرف گامزن ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بلدیاتی الیکشن کے لیے جماعت اسلامی نے بہت طویل جدوجہد کی، چوک اور چوراہوں پر بھی اور عدالتوں میں بھی۔ 15 جنوری کو جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی جماعت کی کامیابی، اس لیے کہ اس شہر میں جماعت کا کام گلی اور کوچوں سے آگے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی نے اس شہر کی خدمت کی ہے، خاص کر جناب عبدالستار افغانی 2 بار میئر بنے تھے، ایک مزدور تھا، اور اتنے بڑے شہر کے میئر ہونے کے باوجود بھی اس کا جنازہ جس گھر سے نکلا تو کرایہ کا گھر تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے میئر بنے، اور دنیا میں جتنے بھی میئر موجود تھے، کارکردگی کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے اس نے نمبر 1 اور ایک مثالی میئر کا اعزاز حاصل کیا، جس کا اعتراف اپنی تو کیا مخالفین بھی کرتے تھے۔ اب کی بار بھی جماعت اسلامی نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اس اعزاز پر کہ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو دیا ہے، میں اہل کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑی جدوجہد کی ہے، اور کراچی کے لوگوں نے اس جدوجہد کو قدر کے نگاہ سے دیکھا۔ لیکن خود حکومت کہتی ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا تھا کہ رزلٹ فوری طور پر لوگوں کے سامنے آ جاتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ غیر معمولی تاخیر کی گئی ہے، اور اس غیر معمولی تاخیر نے بہت سارے شکوک اور شبہات بھی پیدا کیے اور بہت سارے سوالات بھی۔ ہمارے پاس الیکشن کمیشن کی طرف سے جو رزلٹ آیا فارم 11 پر 94 ہے، لیکن جو بعد میں الیکشن کمیشن نے نتیجہ اعلان کیا اس میں ہماری تعداد، حلقوں کی تعداد 86 کی گئی، اور پیپل پارٹی کو لیڈنگ پوزیشن دی، حالانکہ ان کی لیڈنگ پوزیشن نہیں ہے۔ کل ہمارے مزید حلقوں میں اضافہ ہوا، اور الیکشن کمیشن کے مطابق اب ہمارے حلقوں میں کامیابی 88 تک پہنچی ہے، لیکن ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں جن حلقوں کے حوالے سے
فارم 11 ہمارے ساتھ موجود ہے، اور فارم 11 الیکشن کمیشن کے مقامی آفیسر کے دستخطوں کے ساتھ ہے، ایک مکمل ڈاکومنٹ ہے۔ ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس فارم 11 کو سنجیدہ لے کر ہمارا مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اور جتنے حلقوں میں ہمارے ساتھ یہ فارم موجود ہے جو انہوں نے دی ہے 94 بنتے ہیں، اب اس میں مزید بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں اس لمحے کہنا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو آروس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ پیپل پارٹی اپنے کو ایک جمہوری جماعت کہتی ہے، تو اب ان کو عوام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے۔ خاص کر میں آصف علی زرداری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کا سب سے ذمہ ترین آدمی ہے، ان سے کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کرے۔ جو آپ کا اصل مینڈیٹ ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے۔ ہم بات چیت سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اثر انداز ہونے کی بجائے اپنے وسائل اور اپنے طاقت اور اپنے اثرات کو استعمال کرنے کی بجائے ریئلٹی کو تسلیم کرے۔ ہم سب کو ساتھ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم ایسے جذباتی لوگ نہیں ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے امن اور ترقی کے لیے ہمیں کراچی شہر میں ایک پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ تو میرا آج بھی جناب آصف علی زرداری صاحب سے یہی پیغام ہے ان کو کہ آپ بذات خود صوبائی حکومت کو، مقامی پیپل پارٹی کو ایڈوائز کر لے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لے، اس پر شب خون مارنے کی بجائے، اور اتنے عرصے بعد اگر لوگوں کو ایک اچھی قیادت مل رہی ہے تو لوگوں کو اس اچھی قیادت سے محروم نہ کریں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ہماری اس بات کو سنیں گے، اور اس معاملے کو طول دینے کی بجائے وہ آئندہ چند گھنٹوں میں جماعت اسلامی کی جیت کو تسلیم کر کے، عوام کے مینڈیٹ کو قبول کر کے اس کنفیوژن کو ختم کریں گے، تاکہ ہم آگے بڑھیں اور شہر کراچی ترقی کی طرف چل پڑے۔ میں خود 20 تاریخ کو جمعے کے دن کراچی کے عوام کے شکری کے لیے جا رہا ہوں، اور 20 تاریخ کو ہم پورے ملک میں بھی یوم تشکر کے طور پر منا رہے ہیں، اور میں خود انشاءاللہ تعالی کراچی جا کر وہاں کے عوام کا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا، بزرگوں اور نوجوانوں کا، اور مختلف دائروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خود وہاں پر جا رہا ہوں۔ محترم صحافی حضرات، اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، 23 کروڑ عوام اس پر بے انتہا پریشان ہے، پورا سسٹم جام ہو گیا ہے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی تینوں کو عام آدمی کے مشکلات کا کچھ بھی احساس نہیں ہے۔ اب قوم ہے، چاند پر لوگوں نے قدم رکھا، اور ہماری قوم 20 کلو آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑی ہے۔ آج کے دن بھی 6000 سے زیادہ کنٹینر سمندر میں بحری جہازوں میں پڑے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ادارے ملیشیا میں، چائنا میں کتابیں چھاپ کر یہاں لا کر بچوں کو دے رہے ہیں۔ وہ سارے کتابیں بحری جہازوں میں، مرغیوں کے لیے خوراک بحری جہازوں میں،
دوائیاں جو باہر سے آ رہی ہیں بحری جہازوں میں، کارخانوں کے لیے خام مال باہر سے جو درآمد کی جا رہی ہے جہازوں میں، اور 2.5 مہینوں سے LC بند ہے۔ اب ان کا کرایہ علیحدہ، اور ادھر لوگوں کے کارخانے بند ہو گئے۔ کارخانے بند ہو گئے تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا تو جرائم میں اضافہ ہوا، اور اس وقت پورا ملک جام ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی اس تکلیف کا، اس غربت کا، اس بے روزگاری کا، اس مہنگائی کا، اس بد امنی کا کسی کو احساس نہیں ہے، تو وہ آپ کے ملک کا یہ کرپٹ اشرافیہ ہے اور یہ برسر اقتدار لوگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ PTI نے ایک طویل عرصہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اور قوم کو ایک خاص مصنوعی کیفیت میں مبتلا کیا۔ اب اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں، ہم تو جانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اسپیکر نے جوابی وار کیا اور ان کے 35 لوگوں کے استعفیٰ منظور کیا۔ تو دونوں کا رویہ غیر سنجیدہ ہے، قابل مذمت ہے، اور یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں ان کا 100% نقصان عوام کو ہے۔ ایک طرف معاشی لحاظ سے بھی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور دوسرے طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے۔ اور اس کا بھی نقصان اس VIP کو نہیں ہے۔ ایک گورنر 700 کنال گھر میں رہتا ہے، ایک عام SSP بھی 104 کنال گھر میں رہتا ہے، افسر ہے 10-10 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہی ہیں، لوگوں کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کے کارخانے چل رہے ہیں، پراپرٹیز ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ عام انسان کا ہے، کاشتکاروں کا، دہقانوں کا، مزدوروں کا، چھوٹے تاجروں کا، بے روزگار نوجوانوں کا۔ اب لوڈ شیڈنگ ہے پورے ملک میں۔ میں کل ابھی خیبر پختونخوا سے آ رہا ہوں، زبردست 8 گھنٹے 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اسلام آباد کی حکمرانوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو یہ سب کے سب بری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ اور میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، اور آج بھی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کہ اب اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے ضروری ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، اس لیے کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر اگر الیکشن ہو بھی گیا تو 2023 کے الیکشن میں پھر لوگ دست بگریبان ہوں گے، نتیجہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور آئندہ 5 سال بھی اسی جھگڑوں میں اس قوم کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ کب تک قرضوں کی معیشت پر پاکستان چلائیں گے؟ آپ کب تک باہر کی اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے پر کچھ دیر کے لیے پاکستان کو چلائیں گے؟ تو اس وقت پورا ملک ایک وینٹیلیٹر پر ہے، معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکومت سے باہر نہیں ہے۔ PTI کا صدر ہے، مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے، PTI کا وزیر خارجہ ہے، پیپلز پارٹی کا، اور کل تک پنجاب میں ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی۔ تو کوئی باہر تو نہیں ہے حکومت سے، اور کوئی بہانہ بھی نہیں رہا۔ کوئی پارٹی یہ بہانہ نہیں کر سکتی کہ ہمارے ساتھ اختیارات نہیں تھے، ہمارے ساتھ وسائل نہیں تھے۔ ہر چیز ان کے ساتھ، عدلیہ ان کے ساتھ، نیب ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، ہر چیز ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ 100% ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ اب اس ملک کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو خود حقیقی جمہوری جماعت ہو،
وہ آئے گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔ جن پارٹیوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے وہ کیسے جمہوری نظام میں جمہوریت کو مستحکم کر سکتے ہیں؟ اب اس ملک کو ضرورت ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو۔ باہر سے جتنا پیسہ آتا ہے وہ کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے 3 کروڑ سے زیادہ متاثرین سیلاب ہے۔ آپ صحافی بھائی خود جا کر سکر جائیں، آپ جامشورو جائیں، آپ بلوچستان جائیں، آپ مدینہ اور کالام جائیں، لوگوں سے پوچھیں، چلے وہ دور ہے تو ادھر یہ قریب حلقہ ہے، آپ کا میاوالی جائیں کہ میاوالی میں کیا کسی آدمی کو پیسہ ملا ہے گھر کے تعمیر کے لیے؟ ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے کوئی تعاون ملا ہے؟ میں خود میاوالی گیا ہوں، 2 مہینے تک وہاں تو خود وزیر اعظم نہیں گئے، حال یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا حلقہ تھا۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ آئندہ حکومت جماعت اسلامی کا بنے، جمہوریت کے استحکام کا، قانون اور ضابطے اور عدل اور انصاف کی حکمرانی کا ایک ہی علاج ہے کہ اب اس ملک میں جماعت اسلامی کو چانس ملے اور ہم اپنی صلاحیت ایک منظم ٹیم کے ساتھ عوام کی خدمت میں لگائیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کو قرض فری پاکستان بنائیں گے، کرپشن فری پاکستان بنائیں گے، خوشحال اور اسلامی پاکستان بنائیں گے، اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہم پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست انشاءاللہ تعالی بنا سکتے ہیں۔